محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ اور تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، یہ سب کچھ اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں تو تم اللہ کے حکم یعنی عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور تجارت کا مال اور رہائش کے مکان سے محبت کرتا ہے۔ مگر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرو گے تو انتظار کرو اپنے رب کے غضب کا۔ ثابت ہوا کہ اللہ اور رسول کی محبت معمولی چیز نہیں بلکہ دین اور ایمان کی اصل ہے، اور ہر ایمان والے پر فرض ہے کہ وہ دنیا اور مافیہ کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا در و مدار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اگر دل میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو بندہ مومن، اگر حضور کی محبت نہیں تو لاکھ سجدے کرے، حج کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ بھی دے، ساری ساری رات مصلی پہ گزار دے، تبلیغیں کرے، سب بیکار ہے۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا تیری شان پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا تیری شان پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محترم سامعین، حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اس میں اپنے نفس کی خواہش کو دخل نہ ہونے دے۔ اس کی مثال اس بیمار جیسی ہے جسے معلوم ہے، اگر وہ بیمار ہے اسے معلوم ہے کہ دوائی کڑوی ہے، اسے طبیعت ہرگز قبول نہیں کرتی، لیکن جب ڈاکٹر یا حکیم اس دوائی کے پینے کا حکم کرتا ہے تو پھر مریض کو وہی کڑوی دوائی پینی پڑتی ہے۔ اگرچہ اس کی طبیعت اس دوائی سے متنفر ہے لیکن سمجھتا ہے کہ اس میں بلائی ہے۔ جب ایک معمولی انسان طبیب یا ڈاکٹر کے فرمان پر اتنا اعتماد کرتا ہے تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر کیوں اعتماد نہ ہو؟ جبکہ بحیثیت مسلمان اور ان کے امتی ہونے کے اسے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرما رہے بلکہ ان کا فرمان تو فرمان خدا ہے۔ جب یقین ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور رحیم و کریم ہیں اور ہماری شفقت اور رحمت سے انہیں ذاتی طور پر کوئی غرض نہیں، فرمان خداوندی ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول
جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال کے مہربان، تمہاری مشقت ان پر باری ہے، یعنی تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تمہاری بلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر بہت مہربان ہیں۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا جان اور مال، اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر دی، ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سر فہرست ہیں۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، حتیٰ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو جانثاروں کے دل دھڑکنے لگ جاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے حلقہ میں رونق افروز تھے۔ کسی ضرورت سے آپ اٹھے تو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ خدا نخواستہ دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی کے عالم میں گھبرا کر حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں آپ کو تلاش کرنے کی غرض سے انصار کے ایک باغ میں پہنچے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اس باغ کا دروازہ تلاش کیا تو مجھے دروازہ نہ ملا۔ مجھے دیوار میں پانی کی ایک نالی نظر آئی۔ میں نے اس نالی میں گھس کر آپ تک پہنچ گیا اور صحابہ کرام کے پریشان ہونے کی داستان سنائی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام نے وفاداری کے نام پر کیا کچھ کیا ہے۔ ارے سامعین، سیدنا بلال کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ اتنا نہیں، سلمان فارسی سے زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے اور سیدنا صدیق اکبر یہ کہتے نظر آتے ہیں، ظالموں مجھے مار ڈالو، ظالموں مجھے مار ڈالو، مگر میرے یار سرکار عبد قرار احمد مختار بے کسوں کے مددگار، ارے اللہ کے یار کو کچھ نہ کہو، مجھے مار ڈالو۔ سیدنا حسین میدان کربلا میں خاندان نبوت کی قربانی دیتے ہیں اور تاریخ کی آغوش میں سفر کرنے والے غازی علم دین شہید کا نام بھی، ناموس رسالت پر قربان ہونے کا ان کا امان بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتا ہے تو یہ تصور ابھرتا ہے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے، قربان ہو جاؤں محمد کے نام پر، قربان ہو جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، عقبہ ہے آپ سے، میری جنت ہے آپ سے۔ شروع اسلام میں جو بھی مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی تلقین ہوتی تاکہ کفار کی اذیتوں سے بچا جائے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علانیہ تبلیغ کی اجازت چاہی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، مگر حضرت صدیق اکبر کے اصرار پر ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ تبلیغی سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کا سب سے پہلا خطبہ بیت اللہ شریف میں دیا۔ پس خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں انتہائی شرافت اور بزرگی حاصل تھی اور ان کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ باوجود اس کے کفار نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ سارا چہرہ خون آلود ہو گیا، ناک، کان
ایسے لہو لہان تھے کہ پہچانے نہ جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے، شام تک بے ہوش رہے۔ جب آپ کو ہوش آئی تو آپ کی زبان سے نکلنے والا پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضور کی وجہ سے یہ ساری تکلیف اٹھانا پڑی، پھر بھی آپ کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی والدہ خیر آپ کے لیے کھانا پکا کر لائی۔ کھانے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا، پہلے مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا، جمیل جو آپ کی بہن تھی، اس کے پاس جاؤ، جا کر دریافت کرو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ وہ بیچاری ماں بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر درخواست پوری کرنے کے لیے جمیل کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ بہن نے ماں سے سارا واقعہ پوچھا تو رہا نہ گیا، جلدی سے ابو بکر کے پاس گئی۔ دیکھا تو تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ ظالموں نے کتنا ظلم کیا، خدا انہیں غرق کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے، تو جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں گا، اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا، کچھ نہ پیوں گا۔ مگر والدہ بے قرار تھی کہ میرا بیٹا کچھ کھا پی لے، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی کافر دوبارہ یہاں آ کر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچی۔ جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور کے وضحا چہرے پر پڑی تو آپ کے قدموں میں گر گئے اور زور و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں اور ان کو اسلام کی ترغیب فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی ترغیب دی، جس سے وہ فوراً مسلمان ہوگی۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ والہانہ محبت تھی۔ کس طرح صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتے، دنیا کے ہر رشتے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیار محبت کتنا ہو؟ بہت زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، اپنے والدین، اپنے بچوں، ہر پیارے رشتے سے زیادہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہو۔ حضور کی محبت سب غایتوں سے پہلی غایت ہے، سب علتوں سے پہلی علت ہے، سب فرائض سے پہلا فرض ہے۔ اگر حب رسول میں کمی آ جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوتی۔ مدینے کے منافقین نے مسجد بنائی جس کا نام مسجد ضرار ہے۔ جب مسجد مکمل ہوئی تو انہوں نے افتتاح کے لیے حضور پاک کو دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور پاک کو منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ اس حکم پر نبی کریم کے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ تیرا گھر، یہاں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا جانا تھا، گرانے کا حکم کیوں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور کو فرمایا کہ اے نبی، ان کے دل میں جب یہ مسجد بنا رہے تھے، ان کے دل میں آپ کے خلاف سازشیں کرنے کا ارادہ تھا۔ میں تو چاہتا ہوں ایسی مسجد ہو جہاں عبادت ہو میرے لیے، اطاعت ہو تیرے لیے، قیام ہو میرے لیے، سلام ہو تیرے لیے، سجود ہو میرے لیے، درود ہو تیرے لیے، رکوع ہو میرے لیے، خشوع ہو تیرے لیے، سر جھکے میرے سامنے، دل جھکے تیرے سامنے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کعبے کے حاجی نہ بخشے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ عدالت کے قاضی نہ بخشے جائیں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان کے غازی نہ بخشے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے نمازی نہ بخشے جائیں، مگر رب ذوالجلال کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کے محب نبی کو چاہنے والے نہ بخشے جائیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا تیری شان پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہم پر یہ فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہر مومن صحیح معنوں میں محبت اور اطاعت کے نام پر سلطان دو جہاں سے وفاداری کا اصل رابطہ اور ایمان بنا لیتا ہے تو تقدیر خداوندی اس کی تدبیر کی شامل محتاج ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، محبوب خدا سے وفاداری کا اعلان لفظوں کا انتخاب نہیں بلکہ یہ عمل کی پہچان ہے۔ یہ محض زبانی اقرار نہیں بلکہ جانی اور مالی مثال ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہے، ناموس رسالت اس کی پاسداری اور تابندگی ہوتی ہے۔ ناموس رسالت کے نام پر ہر قدم وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو آغاز اسلام میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایسا خوفناک ماحول تھا جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ حضرت بلال کو مکے کے کافر سخت سے سخت اذیتیں دیتے، ان کو پکڑ کر لے جاتے، دھوپ میں لٹا دیتے اور پتھر لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے کہ تمہارا دین تو بتوں کا دین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ بلال حبشی ایسے مصائب جھیلتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پوست تھا کہ کوئی اس عشق کو ہلا نہیں سکتا۔ آپ بتوں کے پاس جا کر ان پر تھوکتے اور کہتے وہ لوگ ناکام اور خسارے میں ہیں جنہوں نے تمہاری پوجا کی۔ جب آپ ایسا کرتے تو کفار ان کو بہت اذیتیں دیتے۔ قریش نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ ان سے بچ کر نکل گئے اور اپنے مالک عبداللہ بن جدان کے گھر چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے کہا مجھ جیسے شخص کے متعلق بھی تمہارا ایسا خیال ہے؟ عبداللہ سے لوگوں نے کہا تمہارے بلال نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ان کو بلایا، لوگ ان کو تلاش کر کے عبداللہ کے پاس لائے۔ اس نے خولہ کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے، یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا۔ اور اس کے علاوہ کون ہے جو بکریاں چرائے؟ اس کے بعد عبداللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا بلال تمہارے حوالے ہے، تم اسے لے جاؤ، جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ یہ دونوں انہیں مکہ سے باہر تپتے ہوئے صحرا پر کھینچتے ہوئے لے گئے اور ان کے دونوں بازوؤں پر چکی کے پٹ رکھ دیتے اور کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ بلال کہتے جتنی چاہے تکلیفیں دو مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑوں گا۔ آپ پر عذاب کا یہ سلسلہ شروع تھا کہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے امیہ اس بے گناہ غلام پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ امیہ بن خلف کہنے لگا اے ابو بکر اگر تجھے اتنا احساس ہے تو بلال کو مجھ سے خرید لو۔ آپ نے فرمایا کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ تمہارا ایک غلام لوں گا اور 7 غلام کے میں تیرے سے 200 دینار اور بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ اس کے بعد سودا مکمل ہوا، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری قیمت پر خرید کر
حضرت ابوبکر صدیق نے رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سامعین محترم، جنگ احد میں ایک صحابیہ کے باپ، بھائی اور شوہر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وہ لڑائی کے حالات معلوم کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ، شوہر اور بھائی تینوں شہید ہو چکے ہیں، اس نے ان کا کوئی غم نہ کیا، مگر سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ تو بولی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤ، میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی مجھے ٹھنڈک نہ ہوگی۔ چنانچہ بارگاہ مصطفیٰ میں اس عاشقہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار کو صحیح سلامت دے کر کھل پڑی، بے اختیار بول اٹھی، آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں دور ہیں۔ ایسی محبت تھی صحابہ اکرام کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ احد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور پڑا اور بے چینی سے گرا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئی، پانی پلایا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ حضرت ام المومنین کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت ام المومنین مدنی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور زیاد کا پیغام سنایا۔ سرکار بے قرار ہو کر زخمی کے سرحانے تشریف لے آئے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمتوں کے پھول جڑنے لگے۔ زیاد آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ زیاد نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب کو سامنے دیکھا، وجد میں آ گیا، جلووں میں گم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابی کوئی آخری تمنا۔ صحابی نے برائی ہوئی آواز میں اتنا کہا، صرف ایک تمنا، اور اپنا جسم بامشکل گھسیٹ کر سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں اور لبوں پر یہ الفاظ کھل رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔